اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ والد نے اپنی اولاد کو بہترین جو تحفہ دیا ہے نا وہ ادب ہے۔ بہترین تحفہ اس کو کیا سکھا دیا؟ ادب سکھا دیا۔ بہترین تربیت کیا ہے؟ اس کو ادب سکھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مان لیا۔ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سماعت کیا، انہی کا مہینہ چل رہا ہے، آپ نے پیچھے سماعت کیا کہ ماں نے تربیت کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان بھی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آپ اندازہ کریں لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ جس کو اللہ کی رحمت نہ ملے نا، شیطان لعین ہم بولتے ہیں، لعنتی بولتے ہیں اس کو۔ کیا وجہ ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور جس کو اللہ کی پھٹکار ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو، اس کو لعنتی کہتے ہیں، لعنتی کہتے ہیں۔ اور جھوٹوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، جھوٹوں پر اللہ نے قرآن میں فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے۔ کہ جھوٹوں پر کس کی لعنت ہے؟ اللہ رب العالمین۔ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہے، بچپن میں عالم ڈاکو پوچھیں بھائی تیرے پاس کیا ہے؟ کہے میرے پاس تو 40 دینار سلے ہوئے میری قمیض کے اندر۔ وہ توجہ ہی نہ کرے، وہ کہے نہیں بچہ جھوٹ بول رہا ہے، بچہ ہے، اس کو کیا پتا، اس کو تو دیناروں کی قیمت کا نہیں پتا، یہ بچہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ سارا قافلہ جب لوٹا گیا، آپ نے سنا، آخر کے اندر صدا نے پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ ڈاکو نے کہا ایک بچہ رہتا ہے، اور وہ کہتے میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ کہا کبھی بتاتا تو نہیں کوئی بھی کہ میرے پاس اتنے ہیں کہ آ کر لوٹ لو؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن بچہ کہہ رہا ہے میرے پاس 40 دینار۔ بچے کو بلوایا گیا، کھولا 40 دینار لکھے، پوچھا بیٹا کیا وجہ ہے کہ تو چھپا سکتا تھا 40 دینار؟ درہم چاندی کا ہوتا تھا، اب تو یہ سارے کاغذ کی کرنسی آ گئی نا۔ پہلے ادوار کے اندر پہلے دور میں دینار اور درہم، ان کا جو کانسیپٹ تھا نا، جو دینار تھا وہ سونے کا ہوتا تھا، اور جو درہم تھا وہ چاندی کا ہوتا تھا، اور جس کے پاس 20 دینار ہوتے تھے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی تھی۔ یعنی 20 جو دینار ہیں ان کا وزن 7.5 تولہ بنتا ہے، تو 40 دینار کا کتنا بنا؟ 15 تولے وزن بنا۔ تو 15 تولے کی قیمت آپ نکالیں، کتنی جا کے قیمت بنتی ہے؟ تو 40 لاکھ کے قریب بنتی ہے جا کر قیمت اس کی، لگ بھگ 40 لاکھ کے۔ تو 40 لاکھ ہے پاس، اور کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ہے، ڈاکوؤں کو بتا رہے ہیں، ڈاکو نے کھولا تو واقعی نکلا۔ تو پوچھا تو چھپا سکتا تھا، تو بچا سکتا تھا، کیا وجہ بنی کہ تو نے یہ سارا راز فاش کر دیا، بتا دیا؟ تو ایک ہی وجہ بتائی کہ میں نے ماں سے وعدہ کیا کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بس یہ کہنا تھا، ڈاکوؤں کی تو چیخیں نکل گئی، وہ تو زاروں قطار رونے لگے، آنسو بہنے لگے، سردار رونے لگا۔ باقیوں نے پوچھا سردار کس لیے روتے ہو؟ کہنا اس بچے کے سچ نے مجھے رلا دیا۔ ایک یہ بچہ ہے ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہے، اور جھوٹ نہیں بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، اور ایک میں ہوں خالق سے کیا وعدے توڑ رہا ہوں میں۔ بس یہ کہنا تھا، آنسو جاری ہیں، توبہ ہمیں توبہ کروا دیں۔ ہمیں سردار نے توبہ کی تو ماتات کیا کہنے لگے، محکوم کیا کہ جو ان کے تابع ہو کر ساتھ ان کے ڈاکہ زنی کرتے تھے، تو سردار سے کہنے لگے سردار اگر اس برے کام کے اندر تو ہمارا سردار تھا تو توبہ کرنے میں بھی تو ہمارا سردار ہی ہے۔ پھر سارے قافلے نے کیا کر لی، آج ہماری حالت یہ ہے، ہم گھر بیٹھے ہوں گے، باہر کوئی آیا ہے تو بچے کو کہہ رہے ہوں گے ان سے کہہ دو پاپا گھر پہ نہیں ہے، تو بچہ کیا سیکھے گا؟ باہر کوئی آیا بلانے کے لیے، ہم بچے کو بھیج کر جھوٹ بلوا رہے ہیں، بچہ کیا سبق لے رہا ہے؟ باپ میرا گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی بچے بھولے ہوتے ہیں، پتہ ہے جا کر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابا کہہ رہا ہے میں گھر پہ نہیں ہوں۔ یہ بھی ہوتا ہے، اب بچے مان کے سچے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک جانب وہ تھا جب ماں ایسی ہو، باپ ایسا ہو۔ باپ کیسا تھا آپ نے سنا، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ایک سیب بخشوانے کے لیے 12 سال نوکری کرتا ہے، اور ساری شرائط قبول کرتا ہے، ساری باتیں مان لیتا ہے، اور آپ کی بیٹی سے نکاح جو بتاتے ہیں صفات آپ نے جو سمجھی اس کے مطابق، انہوں نے کہا مجھے سب قبول ہے لیکن گناہ تو معاف ہو جائے گا نا میرا؟ انہوں نے کہا ہاں گناہ معاف ہو جائے گا۔ ایسا باپ ہو
ایسا باپ ہو اور ایسی ماں ہو تو بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ اگر ماں لوریاں دے دے کر سلانے والی ہو، قرآن سنانے والی ہو، قرآن سنا سنا کے بچوں کو سلانے والی ہو، تو امام حسین پہ نیزے کی نوک پر قرآن سناتا ہے۔ پھر امام حسین بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بچے تربیت پاتے ہیں، اپنے گھر سے تربیت پاتی ہیں۔ بچے اپنے گھر سے کیا پاتے ہیں؟ میں کبھی بچوں پر سختی کرتا ہوں، نماز آپ نے نہیں چھوڑنی، بچوں پر سختی کرتا رہتا ہوں میں، نماز آپ نے نہیں چھوڑنی۔ جب میں سختی بہت زیادہ کرتا ہوں نا تو پھر عجیب و غریب جوابات سننے کو ملتے ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ جوابات۔ میں نے بچوں سے پوچھا، ایک بچے سے میں نے کہا بتا آج کون سی، میں پوچھتا ہوں کون سی نماز پڑھی ہیں؟ فجر پڑھی ہے، ظہر پڑھی ہے، عصر پڑھی ہے، مغرب پڑھی ہے، عشاء پڑھی ہے۔ ایک اگلے دن فجر پڑھی ہے، ظہر پڑھی ہے، مغرب پڑھی ہے، عشاء پڑھی ہے، عصر نہیں پڑھی۔ میں نے کہا عصر کیوں نہیں پڑھی؟ عصر کیوں نہیں پڑھی؟ ٹیوشن والی باجی نہیں جانے دیتی۔ میں حیران ہو گیا، وہ کیوں نہیں جانے دیتی؟ حالانکہ وہ بچے بڑے ہیں، چلو چھوٹے ہو تو سمجھ آتی ہے، بڑے بچے ہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں جانے دیتی؟ اب جواب سنیں، بڑی بچی ہے، میں نے کہا کیوں نہیں جاتے؟ ٹیوشن والی باجی نہیں جانے دیتی۔ میں نے کہا کیوں نہیں جانے دیتی؟ کہہ رہے آپ جاتے ہو تو باقی سب بچے بھی نماز پڑھیں گے آپ کو دیکھ کے۔ آپ کھڑے ہو جاؤ کہ باقی بچے بھی آپ کو دیکھ کر کیا، تو یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ یہ تو اچھی بات تھی کہ کسی کو دیکھ کے بچے نماز پڑھیں گے، بچے نماز کی طرف آئیں گے۔ تو اصل مقصد تعلیم کا کیا ہوتا ہے؟ اصل مقصد تو بچوں کو سنوارنا ہوتا ہے، اصل مقصد تو بچے کو تابع فرما بردار بنانا ہوتا ہے، اصل مقصد تو اللہ کے احکامات کو لاگو کرنا ہوتا ہے، اصل مقصد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنا ہوتا ہے، اصل مقصد تو عاشق قرآن بننا ہوتا ہے، اصل مقصد تو عاشق نماز بننا ہوتا ہے۔ لیکن نہیں،